روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ جواب سن کر حیران ہو جاتے ہیں، کہنے لگے اگر فرض روزے ہوتے، رمضان کے مہینے کے روزے ہوتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہوگا، لیکن یہ تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں چل رہا ہے، اتنی گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی ہوئی شدت کی دھوپ نکلی ہے، اور اس نے کون سا روزہ رکھا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے اس سے سوال کیا کہ تو نے یہ کون سا روزہ رکھا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں غور کروں، آج ہمیں فرض روزے رکھنا بھاری پڑ جاتے ہیں، آج ہم فرض روزے رکھنے سے بھی بچتے ہیں۔ نوجوان آدھے روزے رکھتے ہیں، آدھے روزے نہیں رکھتے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں ایسا سننے میں آیا پورے مہینے روزے نہیں رکھ پاتے، 15 دن کے روزے رکھے، 15 دن کے نہیں رکھے، جتنی مرضی آئی اتنے رکھے، جتنے چاہا نہیں رکھے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ گھر پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں روزے میں، رمضان کے مہینے میں، اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو منہ کو بالکل یوں صاف کر کے ایسے نکلتے ہیں کہ جیسے بیچارے کا بغیر سحری کا روزہ ہو، ایسے نکلتے ہیں گھر سے باہر جیسے سحری بھی نہیں کر پایا، شاید سحری میں آنکھ بھی نہیں کھلی ہے اس کی، بغیر سحری کا روزہ رکھا ہو۔ کسی آدمی کے ساتھ میں بیٹھ جائیں افطاری کرنے کے لیے تو وہ اپنی بھی پلیٹ اس کو دے دے کہ یہ بڑا پریشان لگ رہا ہے اور آیا ہے گھر سے کھا کر۔ یہ ہمارے یہاں نوجوانوں کی حالت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جن کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، انہی کی ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور بچے جب بھوک کی وجہ سے روتے تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے، لیکن روزے نہیں کھلوایا کرتے تھے، افطار نہیں کرایا کرتے تھے جب تک ٹائم نہیں ہو جاتا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کے پاس میں ایک آدمی لایا گیا جس نے رمضان کے مہینے میں شراب پی رکھی تھی۔ حضرت عمر نے اس کو کوڑے لگوائے اور کہا کہ کمبخت، ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے روزے سے ہیں اور تو اس طریقے کی حالت میں گھوم رہا ہے۔ تو نفلی روزہ۔ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، او میرے بھائی، اتنا گرمی کا موسم ہے، اتنا گرمی کا زمانہ ہے، تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور تو نے آج روزہ بھی رکھا ہوا ہے، آخر یہ کس طریقے کا روزہ ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، اس کا جواب سنو، اس چرواہے کا جواب سنو۔ جواب دیتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہنے لگا کہ میں نے آج جو روزہ رکھا یہ نفلی ہے، اور یہ نفلی روزہ میں نے کیوں رکھا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ میں نے نفلی روزہ اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس میں جاؤں تو بہت سارے اعمال لے کر جاؤ، بہت ساری نیکیاں لے کر جاؤ، بہت سارا ثواب لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس میں پہنچوں۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ جواب سنا، کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صرف باتیں بنا رہا ہے، لاؤ ذرا اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا اس کو کہ یہ صحیح بھی بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے ایک سوال کیا، کہنے لگے اے میرے بھائی، یہ بکریاں جو تم چرا رہے ہو اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، ایک بکری مجھے دے دو، میں تمہیں پیسے دوں گا، میں تمہیں قیمت دوں گا، ایک بکری مجھے دے دو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بکری مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہنے لگا میں اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ میں بکریوں کا چرواہا ہوں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، نوجوانوں ذرا سوچو، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بکری نہیں دے سکتا، بکری بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس جنگل کے اندر، اس بیابان کے اندر اگر تمہارا مالک تم سے پوچھے کہ بکری کہاں چلی گئی تو تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ اور جنگلوں کے اندر بھیڑیے اور اس طریقے سے جنگلی جانور تو آیا کرتے ہیں،
اگر انسان کو بھی اکیلا دیکھ لیتے ہیں تو اس کو بھی مار دیا کرتے ہیں. بکری کون سی بڑی چیز ہے؟ تمہارا مالک تم سے پوچھے گا تو کہہ دینا بکری کو بھیڑیا لے گیا اور اسی قیمت تم رکھ لینا, اور ابھی تمہارے سامنے ذبح کروں گا اور اس کا گوشت بناؤں گا, تھوڑا سا گوشت تمہیں بھی دے دوں گا, رات میں تم شام کے وقت میں اس سے افطار بھی کر لینا. آفر دیکھیں آپ, چیک کر رہے ہیں اس کو کہ صرف باتیں ہی تو نہیں بنا رہا ہے, یا اس کا روزہ اس کو کچھ فائدہ بھی پہنچا رہا ہے. کہنے لگے یہ بکری مجھے دے دو. اپنے مالک سے جا کر یہ کہہ دینا تمہارا مالک تمہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے. جب اس نے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا کہ بے شک میرا جو مالک ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, ان بکریوں کا جو مالک ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن جو ساری کائنات کا مالک ہے, جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے, وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. این اللہ, اس اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ اندازہ کریں میرے بھائی, اس نوجوان کو دیکھے, اس چرواہے کو دیکھے, کہا کہ ان بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے تو میں کہہ دوں گا, لیکن جو ساری کائنات کا مالک ہے, ذرے ذرے کا مالک ہے, ہر چیز کا جو مالک ہے, اس کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ این اللہ, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے, اس اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا, اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہا اور کہنے کے بعد اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا وہاں سے چلا گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے یہ الفاظ سنے, آپ کے دل کے اندر یہ الفاظ اتنے اندر تک چلے گئے کہ عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس طریقے کا اثر ان الفاظوں کا ہوا, عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اس بکری کے چرواہے کو, اس چرواہے کو اور اس کی بکریوں کو جب وہ لے کے جا رہا تھا بڑی دیر تک دیکھتے رہے. جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا, عبداللہ ابن عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے لوگوں یہ کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مدینہ کے اندر فلاں آدمی کا غلام ہے. نوجوان ساتھیوں غور سے سنو, کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مدینہ کے اندر فلاں آدمی کا غلام ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں سفر سے واپس آؤں, مدینہ لوٹ کے آؤں, تو مجھے اس کے بارے میں بتانا. جب سفر سے واپس آئے, لوگوں نے اس کے بارے میں خبر دی, آپ اس کے گھر پہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے. جب مالک اندر سے نکلا, وہ آدمی اندر سے باہر آیا, کہنے لگے کون؟ کہا میں عبداللہ بن عمر. سلام و کلام ہوا, پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں. وہ آدمی کہنے لگا, وہ مدینہ کا رہنے والا کہنے لگا میرے پاس تو کئی غلام ہیں, تم کون سا غلام خریدنا چاہتے ہو؟ تم کون سے غلام کو خریدنا چاہتے ہو؟ کہا وہ بکریوں کو چراتا ہے, اس غلام کو میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں. کہا اگر قیمت اچھی دو کہ تمہیں بیچنے کے لیے بھی تیار ہو. کہا قیمت بولو. عبداللہ ابن عمر نے اس کی قیمت کو ادا کر دیا, اور قیمت ادا کرنے کے بعد میں فرمایا کہ وہ بکریاں جو چراتا ہے اس کی بھی قیمت بولو. کہا اس کی قیمت بھی اس آدمی نے بتا دی. تو وہ بکریاں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے خرید لی, اور اس کے بعد میں اس غلام کو بھی آزاد کر دیا, اور وہ ساری کی ساری بکریاں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دے دی. اور اس موقع پر عبداللہ ابن عمر نے ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ بڑے غور سے سننا. عبداللہ ابن عمر نے اس موقع پر ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ اے لوگوں, اس بندے نے, اس انسان کے, اس چرواہے کے ایک جملے نے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے ایک جملے نے اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا, اور اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کا یہی ایک جملہ کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو کل جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. تو انسان یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو برائی کے ارادے اس کے دل سے نکل جائیں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہیں ریکارڈ ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے.
اس لیے میرے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا موبائل فون کے استعمال کی. آج ہمارے نوجوان ساتھی، موبائل فون تمہارے پاس میں، ہر گھر کے اندر موبائل فون ہے، ہر انسان کے پاس میں موبائل فون ہے. آپ اس کو ٹچ کرو گے اچھی چیزیں بھی نکل آئیں گی، آپ اس کو ٹچ کرو گے بری چیزیں بھی نکل آئیں گی. ایسے موقع پر تمہیں اچھی چیزیں استعمال کرنا ہے، بری چیزیں استعمال کرنا ہے. اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا تقوی نہ ہو، تو تم کس طریقے سے استعمال کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. آج دیکھیں نا لوگوں کی کیا حالت ہے. پہلے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. مطلب یعنی آپ نے کوئی نیکی کر لی ہے، اب وہ کر کے بھول جائیے، آپ کر کے بھول جائیے، اللہ تعالیٰ کیا لے لینا. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال. لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں اور یوں فوٹو کھینچتے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، اور سیلفی لے کر پھر اس کو ڈالتے ہیں. کسی کی مدد کرتے ہیں تو فوٹو کھنچاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں کے دنوں میں کسی غریب کو کمبل دے رہے ہیں تو 3 لوگ فوٹو کھنچا رہے ہیں ساتھ. پتہ نہیں کیوں کھنچا رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے خیال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فوٹو دکھایا جا سکے، فرشتے لکھنا بھول جائیں تو ہم تو دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھو یہ بھی تو کام کیا تھا نا میں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں فرشتے لکھنا بھول جائیں گے؟ فرشتے نہیں لکھیں گے، اس لیے آپ فوٹو کھینچ کے رکھ لے رہے ہیں کہ چلو ہم دکھا دیں گے اگر فرشتے لکھنا بھول جائیں. ایک فوٹو میں نے دیکھا کہ اسپتال کے اندر ایک بیمار کو 3 آدمی مل کر ایک کیلا دے رہے ہیں. دیکھا آپ نے وہ فوٹو؟ بہت مشہور ہوا تھا وہ. 3-4 آدمی مل کر بیمار کو اسپتال کے اندر ایک کیلا دے رہا ہے. میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کیلا کتنا بھاری ہے کہ 3 لوگ مل کے اٹھا رہے ہیں. اور اس کا فوٹو دیکھیں کتنا وائرل. یہ ہماری حالت ہے. چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں نا تو اس کو بھی برباد کر لیتے ہیں. لیکن یہ نیکی بڑی کام آنے والی چیز ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی بھی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لو گے. ذرہ جانتے ہیں آپ؟ ذرے کا ترجمہ تو نہیں کرنا پڑتا. جس عالم سے بھی سنا ہوگا ذرے کا ترجمہ نہیں کرتا، ذرے کو ذرہ ہی بولتا ہے. قرآن میں بھی ذرہ ہی آیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، یعمل کا ترجمہ کیا، مثقال کا ترجمہ کیا، خیرًا یرا کا بھی ترجمہ کیا، لیکن ذرہ کا ترجمہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر ترجمہ نہ بھی کیا جائے تب بھی انسان کے سمجھ میں آ جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی تو وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور ذرہ برابر برائی بھی کی ہوگی تو قیامت کے دن وہ بھی سامنے آ جائے گی. ریت کو آپ ایسے ہاتھ میں پکڑ لیں، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کڑ ہوتے ہیں نا، جتنی مضبوطی سے پکڑیں گے وہ پھسلتی چلی جائے گی آپ کے ہاتھ سے. تو وہ چھوٹے چھوٹے جو اس کے اندر کڑ ہوتے ہیں وہ ذرے ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنے ہتھیلی کے اندر رکھ لیا اس ریت کو تو ہزاروں ذرے اس آپ کے ہاتھ کے اندر آ جائیں. اتنی تعداد، اتنی مہین باریک چیز، اس کو ذرہ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ وہ اتنی چھوٹی سی نیکی کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے. وہ بھی قیامت کے دن دے دے گا، دیکھ یہ نیکی کر کے تو دنیا سے آیا تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ ذرے کا ایک مطلب تو وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، ریت کے ذرے جو مہین. اور ذرے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کوئی کمرہ ہے اور وہ کمرہ بند ہے، اندھیرا ہے، اور کسی سوراخ سے اس میں روشنی آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سوراخ سے جو روشنی آتی ہے تو آپ کو اس روشنی سے، اس دھوپ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑتی ہوئی سی نظر آئیں گی. کبھی غور کیا ہے؟ ایسا لگے گا جیسے کوئی چھوٹی چھوٹی چیز اڑ رہی ہو. اور جب آپ لائٹ جلا دیں گے کمرے کی یا کمرے کو کھول دیں گے تو وہ جو چیز اڑتی ہوئی تھی نظر آتی ہے اس روشنی کے ذریعے سے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں.
یعنی وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ روشنی اگر ہو جائے تو وہ دکھتی نہیں ہے، اور اگر کمرے میں اندھیرا ہے اور کہیں سے دھوپ کی روشنی آ رہی ہے، دھوپ آ رہی ہے، تو اس دھوپ کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ چیزیں جو اندھیرے میں دکھیں اور جیسے ہی کمرے کے اندر روشنی آئے تو دکھنا بھی بند ہو جائے آنکھوں سے، اتنی مہین اور اتنی چھوٹی چیزیں، اس کو بھی عربی میں ذرہ ہی بولتے ہیں، اس کو بھی عربی میں ذرہ بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لو گے۔ یہ ہے بھائی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ کون سی کتاب مجھے دے دی گئی ہے جس کے اندر نہ تو کوئی چھوٹی چیز بچی ہے نہ کوئی بڑی چیز بچی ہے۔ آج ہم بڑے بڑے گناہ کو تو گناہ سمجھتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہ سے پہلے چھوٹے گناہ کو بیان فرمایا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ، پہلے صغیر فرمایا یعنی پہلے چھوٹے گناہوں کا ذکر فرمایا، بعد میں بڑی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ایک جگہ لگاتار اکٹھا کیا جائے، چھوٹی چھوٹی سی لکڑیوں کو بھی اگر ایک جگہ پہ لگاتار اکٹھا کر دیا جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑے گناہوں سے بھی بچو اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہی تو فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، جب ان کو بھی ایک جگہ لگاتار اکٹھا کیا جائے تو وہ بھی بڑا ڈھیر بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے بہت بڑا ڈھیر لکڑیوں کا بن جائے گا، اور جب وہ بڑا ڈھیر لکڑیوں کا بن جائے گا تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ڈھیر انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی اگر ایک جگہ لگاتار اکٹھا کی جائیں تو انسان تو اس میں بھی جل سکتا ہے۔ تو انسان کو جلانے کے لیے صرف بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہ بھی کافی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھو، دنیا کے اندر انسان اگر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے اور قیامت کے دن وہ نیکی انسان کو مل جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان دنیا کے اندر نیک عمل کر کے نہ گیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو زمین آسمان کے برابر سونے کا مالک بنا دیں، حالانکہ ہوگا نہیں، اگر ہم بنا دیں، سونے کی قیمت آپ جانتے ہیں، اتنا سا سونا ہوتا ہے گھر کے اندر کتنے تالوں کے اندر رکھتے ہیں، تھوڑا سا سونا، چھوٹا سا سونا اگر گھر کے اندر ہوتا ہے، ایک تالا دوسرا تالا، ایک الماری دوسری الماری، چابی تالا، اور کتنا اندر رکھتے ہیں، تھوڑا سا۔ اب سوچو کسی انسان کے پاس میں زمین اور آسمان بھر کے سونا ہو، کیا اس کے پاس میں دولت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ زمین آسمان بھر کے سونا وہ اللہ تعالیٰ کو دے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ پروردگار مجھے جہنم میں جانے سے بچا لے، یہ سارا سونا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ فرماتا ہے لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ اس کے اس سونے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ اندازہ کریں ابھی آپ دنیا کے اندر ہیں تو ذرہ برابر نیکی بھی کرتے ہیں، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس میں رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اگر سونا بھر کر بھی اللہ تعالیٰ کو دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں اتنی دیر سے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تو مصیبتیں اور پریشانیاں آج پوری دنیا کے اندر جو آئی ہوئی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، تو پہلی چیز اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی، لم تزال الفاحشۃ فی قوم،
قط حتى يعلن فيها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی ایسی بیماریاں قوم کے اندر بھیجے گا جن کے نام بھی ان کے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا. اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اے میرے صحابہ، دوسری چیز، اگر کوئی قوم زکوٰۃ نہیں نکالے گی، اگر کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں الا منع القطر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا. کیوں روک لے گا؟ لم یمنعوا زکاۃ اموالہم، اگر کسی قوم نے زکوٰۃ کے مال کو روک لیا، زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکالتی، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی، اگر کسی قوم نے زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سوکھے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لولا البہائم، اگر یہ دنیا کے اندر جانور نہ ہوتے، یہ چوپائے نہ ہوتے، لولا البہائم، اگر یہ چوپائے دنیا کے اندر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک بوند بھی آسمان سے بارش کی نازل نہیں کرتا. یہ کسی قوم کے اندر اگر یہ چیز پھیل جائے، کون سی؟ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. آج سماج کے اندر دیکھو، آج اپنی قوم کے اندر دیکھو، کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ میں زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، پورے طور پہ نکالتے ہیں، گن گن کر نکالتے ہیں. اگر میرے بھائیوں لوگوں نے زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالا ہوتا، گن گن کر نکالا ہوتا، جتنی ان کے اوپر فرض ہو رہی ہے اتنا نکالا ہوتا تو ہماری قوم کے اندر فقیروں کی تعداد نہ ملتی، ہماری قوم کے اندر بھکاریوں کی تعداد نہ ملتی، ہماری قوم کے اندر دیکھو کتنے پریشان حال لوگ ہیں، ان کی تعداد نہ ملتی. زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. اس لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ فقیر کہاں ملیں گے؟ مسلمانوں میں ملیں گے. کہیں چلے جائیں آپ، سب سے زیادہ بھکاری یہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ کے سسٹم کو صحیح سے نافذ نہیں کیا. اگر ہمارے یہاں زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طریقے سے نافذ ہو جائے، مان لیجئے یہ آپ کی بستی ہے، آپ اس میں رہتے ہیں، مجھے تو یہاں کی زیادہ جانکاری نہیں ہے لیکن میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ یہاں کے سارے لوگ مل کر جس کے اوپر جتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے سب نکالیں، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ جتنی بھی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے جوڑ لیں، اور جوڑنے کے بعد سب صحیح طریقے سے نکالیں. مان لیجئے اگر 10 لاکھ ہوتی ہے، 20 لاکھ ہوتی ہے، 50 لاکھ ہوتی ہے، 1 کروڑ ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہو، ساری چیزوں کی ملا کے، مال کی، دولت کی، زمین کی، جائیداد کی، کھیتی باڑی کی، تمام چیزوں کی ملا کے جتنی بھی بنتی ہو، میں ایک اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، اگر 50 لاکھ بھی بنتی ہو، ہر سال انسان 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے. آپ کی بستی کے اندر اگر ہر سال 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکلے اسی بستی کے اندر، تو بتائیے اس بستی کے اندر کوئی غریب ملے گا آپ کو؟ کوئی فقیر ملے گا آپ کو؟ کوئی بھیک مانگنے والا ملے گا آپ کو؟ تو زکوٰۃ کے نظام کو ہم صحیح سے نافذ نہیں کرتے، اور اس کے بدلے میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے زیادہ بھکاری آپ کو یہیں ملیں گے. تو یہ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی قوم لم یمنعوا زکاۃ اموالہم، اگر کوئی قوم زکوٰۃ کے مال کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فِي اللَّهِ مُنِعُ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے بارش کو روک لیتا ہے.
لولا البہائم لم یمطروا، اگر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جانوروں کو پیدا نہ کیا ہوتا، جانوروں کو نہ بھیجا ہوتا، جانور اس دنیا کے اندر نہ رہے ہوتے کہ وہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بارش ہی نہیں برساتا۔ اندازہ کر لیں، بہت اچھے طریقے سے سوچ لیں، بہت سارے سب لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو کون سی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کیا پوری زکوٰۃ جو آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں، یا آپ کی مرضی کے مطابق زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ کہ آج مال میں سے دے دیتے ہیں، اگلی بار میں زمین میں سے دے دیں گے، اور اگلی بار میں یہ جو ہمارا غلہ ہے اس میں سے دے دیں گے؟ یہ ساری چیزوں کی ملا کر ساری چیزوں کے الگ الگ طریقے سے صحیح طریقے سے نکالتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میرے بھائیوں۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں جلدی سے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کیا بیان فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا لم ينقص المكيال والميزان۔ غور سے سن لینا، پہلی چیز تو آپ نے فرما دی تھی کہ اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے اللہ بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی کہ اگر کسی قوم کے اندر زکوٰۃ نہ نکالی جائے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش کو روک لیتا ہے، اور اگر جانوروں کا خیال نہ ہوتا تو بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نہ آتا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لم ينقص المكيال والميزان، اگر کسی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی شروع ہو جائے، اگر کسی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی ہو جائے، انسان جب لینے کی کوشش کرے تو زیادہ لے، اور جب دینے کی کوشش کرے تو کم دے، ناپ تول کے اندر کمی کرے۔ ایک چیز تو یہ ہے ناپ تول میں کمی، اور دوسری چیز یہ سمجھ لیجئے، کہ انسان جب اپنے حق کی بات کرے تو پورا لینے کی کوشش کرے۔ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ناپ تول کے دے رہے ہیں، کسی سامان کو خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، آپ نے اس سے پیسے تو پورے لیے لیکن مال گڑبڑ دے دیا، آپ نے اس سے پیسے تو پورے لیے لیکن جھوٹ بول کر جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچا، آپ نے اس سے پیسے تو پورے لیے لیکن مال کو آپ نے اسے پورا نہ دیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے حق کی بات آئی تو آپ 100% اپنا پورا حق لینا چاہتے ہیں، لیکن جب حق کے ادا کرنے کی بات آتی ہے تو آپ اپنے طریقے سے حق صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ مولانا ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ میں اچھا نہیں کیا۔ اچھا، تو اپنے باپ کے ساتھ میں اچھا کر رہا ہے؟ ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ میں اچھا نہیں کیا، تو نے صحیح کیا، تربیت صحیح دی اپنی اولاد کو۔ ہمارا پڑوسی اچھا نہیں ہے، تو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے۔ ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو جب حق لینے کی بات آئے تو پورا لیا جائے، اور جب حق ادا کرنے کی بات آئے تو آپ حق ادا نہ کریں۔ لم ينقص المكيال والميزان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی آ جائے الا اخذوا بالسنین، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، وشدت المعونہ۔ اور بڑے غور سے سن لینا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وشدت المعونہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، فقر و فاقے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ آج ہماری حالتوں کو دیکھو، 2 وقت کی روٹی روزی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، کتنی جد و جہد کرنا پڑتی ہے، کتنی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ وشدت المعونہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ وجور السلطان، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تیسری چیز اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وجور السلطان، اور ظالم و جابر حکمراں اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ تو کتنی چیزیں ناپ تول میں کمی کی وجہ سے؟ اخذوا بالسنین، قحط سالی، وشدت المعونہ، اور تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کھانے پینے کے لیے آدمی محتاج ہے۔ وجور السلطان، اور ظالم و جابر بادشاہ، ظالم و جابر حکمراں اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے۔
اور اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھے سے سمجھتے ہیں یہ تمام چیزیں۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، اگر کوئی قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھی ایک وعدہ کیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو حضرت آدم کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور یہ ساری نسل نکل کے باہر آئی تو سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ آج ہماری حالتوں کو دیکھو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو رب مان کے راضی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی سے بھی وعدہ کیا کہ نبی کے شریعت کے مطابق کام کریں گے، لیکن ہم نے اس کو بھی توڑ دیا، نہ قرآن کا لحاظ کیا، پاس و لحاظ رکھا، نہ حدیث کا پاس و لحاظ رکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ دشمن کیا کرتے ہیں؟ وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا أَيْدِيهِمْ، اور وہ دشمن جب ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے تو ان کے ہاتھ سے اور وہ دشمن ان کے اوپر جب مسلط ہو جائیں گے تو وہ دشمن ان کے ہاتھوں سے ان کے پاس میں جو چیزیں ہیں اس کو چھیننے لگیں گے، اس کو لے لیں گے۔ آج دیکھیں اپنے حالات کو، ایک زمانہ تھا کہ کتنا زبردست کام ہوا کرتا تھا آپ کا، الگ الگ شہروں میں بڑی کام تھے، بڑے اچھے حالات تھے، اور جن جن جگہ پر مسلمانوں کی فیکٹریاں تھیں، کمپنیاں تھیں، آج ان جگہوں پر دیکھیں وہی مسلمان مزدوریاں کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے۔ کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا۔ اور پانچویں چیز میں آپ کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور کسی قوم کے اندر جو حکمراں ہوں، جو کمانڈر ہوں، جو سردار ہوں، حکمراں ہوں، نگراں ہوں، جب وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے، بہت غور سے سن لینا، جب وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فیصلہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے خاندان کا ہے اور یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے تو فیصلہ خاندان والوں کی طرف، یہ ہمارے سماج کا ہے اور یہ ہمارے سماج کا نہیں ہے تو فیصلہ سماج والوں کی طرف، غلطی چاہے اس کی ہو لیکن فیصلہ سماج والوں کی طرف نہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، او مسلمانوں، جن لوگوں نے تم کو خانہ کعبہ سے روکا، جنہوں نے تمہیں مکہ کے اندر آنے سے روکا، جن لوگوں نے تمہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں حکومت عطا فرما دی ہے تو اس وجہ سے کہیں کہ حکومت آج میرے ہاتھ میں، ان کے ساتھ میں ظلم و زیادتی نہ کرنے لگنا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے کام لینا۔ وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ ہو۔ اور آج دیکھ لیجئے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، پنچایتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، سماج کے اندر کیا ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے، غریب کی تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز کسی قوم کے اندر آ جائے کہ اس کے حکمراں، اس کے نگراں، اس کے سرپنچ، اس کے مکھیا اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے، الا جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ تعالیٰ پھر ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے درمیان میں دشمنیاں پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر دشمنی پیدا کر دے گا۔ جی تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
آج غریب آدمی امیر کا دشمن ہے، امیر آدمی غریب کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ سماج کے اندر دیکھیں آپ، خاندان کے اندر لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، ایک سماج کی دوسرے سماج سے نہیں بن رہی ہے، ایک برادری کی دوسرے برادری سے نہیں بن رہی ہے، ایک گاؤں والوں کی دوسرے گاؤں والوں سے نہیں بن رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، دشمنیاں دلوں کے اندر، نفرتیں دلوں کے اندر آ گئی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جب وہ کسی قوم کے اندر آ جائیں گی تو پھر 5 چیزیں ان کے اندر آئیں گی۔ تو میں نے اس حدیث کو بیان کیا اور اس کے بدلے میں جو 5 چیزیں آنے والی تھیں ان چیزوں کو بھی میں نے بیان کر دیا۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اگر بے حیائی پھیلے گی تو بیماریاں آئیں گی، اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ اگر ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط سالی آئے گی اور ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیا جائے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ زکوٰۃ اگر نہیں نکالی جائے گی تو بارش کو روک لیا جائے گا۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی تھی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دے گی اللہ دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ اور 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اگر کوئی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دے گا۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ سماج کے اندر اگر امن پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہی اس کانفرنس اور یہی اس جلسے کا میسج ہے، یہی اس جلسے کا میسج ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو مصیبتیں جو پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور کتنی گناہوں اور کتنی تمہاری کرتوتوں کو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں، جو خطائیں، جو گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما کر ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔